یہ اتنا بڑا مہینہ عطا فرمایا ہے رمضان کا. اس عبادت کی شان ہے. 30 دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دن رات اس عبادت کرنے کا موقع دیا ہے. تو اس کا مقصد بھی یہی ہے رمضان کا. صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. جہنم انسان کو کیوں پہنچاتا ہے؟ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح اس پہ بتایا ہے. کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایمان ہے ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے. پھر بھی ہم عمل میں کیوں کمزور ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور آج اب دیکھیں، اب کتنے زیادہ ہم عمل کر رہے ہیں. اتنا فرق کیسے پڑ جاتا ہے؟ جیسے یہ مہینہ شروع ہوا، کل رات کو شروع ہوا ہے تو مسجدیں بھر گئیں. مطلب یہ الحمدللہ یہ توفیق دیتے اللہ تعالیٰ نماز کی. تو اثر پہ میں نے دیکھا تو پوری مسجد بھری ہوئی تھی، بلکہ نیچے نہیں، سب لوگ اوپر جمع ہوئے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، عشاء کی نماز میں تو رکعتیں یہی ہیں، 70 رکعتیں پڑھتے ہیں روزانہ، نہیں آتے لوگ. لیکن 20 رکعت تراویح پڑھنے لوگ، پوری مسجد بھری ہوئی تھی. صبح فجر پہ دیکھ رہے ہیں عام حالت ہے. آپ مشاہدہ کریں اس چیز کا کہ کوئی بھی نہیں ہوتا. صبح الحمدللہ 2-3 لائنیں ہوتی ہیں. اب یہ ہے کہ اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو آپ پیچھے جگہ ملتی ہے مسجد کے لیے. یہ کیسا جذبہ آ گیا انسان کے اندر؟ آپ سوچیں ذرا، یہ شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں کرنا چاہتے. وہ انسان جو بیچارہ کبھی آتے ہی نہیں چھاپے، فجر پہ خاص سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہی انسان پہلے صف میں کھڑا ہے، بڑا آرام سے پڑھ رہا ہے نماز. ہم نے کہ دیکھا رمضان آ گیا اور ہم سوچنا کچھ نہیں کہ اس کے لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، اللہ نے ہمیں دیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اور چھوٹا سا مقصد بتا رہا ہوں کہ آپ اگر سوچیں کہ رمضان سے کچھ لمحہ پہلے، مغرب سے پہلے کوئی مسجد جیسی رمضان کا اعلان ہوا مسجد بھر گئی. اسی کیا وجہ ہے؟ ایسے جذبہ انسان میں کیسے؟ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے محبت بھی رکھی ہے، جذبہ بھی رکھا ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں. جیسے منہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، سستی ہے نہیں، چاہتے بھی ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، دین پہ چلنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی رمضان میں بتاتا ہے کیوں نہیں ہم کر سکتے. اسی کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت دشمن ہے، بڑا سخت دشمن ہے ہمارا، اور اس کی مشن یہی ہے، کچھ اور کوئی کام نہیں ہے. ان کو ہم نے جہنم میں لے کے جانا ہے. بیشک ان کے پاس ایمان ہے، قرآن ادب مبین، جس کو اللہ پاک نے کہا بہت بڑا دشمن ہے. وہ کون ہے؟ شیطان. یہ سارا ایام شیطان کا ہے کہ اب ہماری مسجد میں بڑھ رہی ہیں اور پیچھے مسجد کیا، یہ سب شیطان کا کام ہے جو ہمیں نماز پڑھنے دیتا، نہ ہمیں اللہ کی طرف جانے دیتا ہے. وہی تو ہم ہیں، آج مسجد میں آ گئے، ہم آتے ہی نہیں مسجد میں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی رمضان آیا، پہلی رات میں اللہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جتنے بھی شیاطین ہیں جکڑو پکڑو، ان کو زنجیروں باندھ کے سمندر میں پھینک دو. جیسے ہی ان کو باندھا، کسا، سمندر میں پھینک دیا ان کو. جیسے ہی شیطان چلے گئے تو اب ہمیں کوئی روکنے والا تھا ہی نہیں، کوئی ہمارے راستے میں آنے والا ہے ہی تھا، کوئی بس پر ڈالنے والا نہیں تھا. فوراً ہمیں رمضان کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی، فجر کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی، تراویح بھی سمجھ آ گئی. کیا تم عشاء کی چند رکعتیں نہیں پڑھتے تھے؟ اب 20 رکعتیں پڑھنے کے لیے صف اول میں کھڑے ہیں. اس کی وجہ سمجھ آئی کیا؟ انما یرید الشیطان، یہ شیطان تو یہ چاہتا ہے
یوکا بینکم عدو ابغضا، یہ سب شیطان کرتا ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے میں دشمنی پیدا کرے. یہ لڑائی کرانے والا، دشمنی کرانے والا، فساد کرنے والا، یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے؟ انما یہ شیطان. شیطان اگر شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جگڑتے نا تو مسجد میں ویسی ہوتی ہے ہماری. ہمیں نہیں آتا تراویح، ہمیں نماز پڑھنے نہیں آتا. اللہ تو خبیر و بصیر ہر چیز کو جانتا ہے. اس نے سب سے پہلے شیطان کو جگڑ دیا. یہ شیطان جکڑا تو ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں سارے لوگ. یہ مسجد میں بری ہوئی ہیں. وہی آدمی ہے، وہی قرآن ہے ہمارا، وہی سمجھ ہے. پہلے ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، کوئی نہیں سنتا. اب آپ تو اشارہ بھی کریں تو آپ سے پہلے نماز پہنچو. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا. شیطان، یہ شیطان ہے، وہ چاہتا ہے آپ کو دشمنی کرے. ہمارا میسرا آپ کو نشوں میں ڈال دے. کون سے نشے؟ یہ گانے بجانے سارے نشے ہوتے ہیں نا بھائی. اس طرف لگا دے گا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، بس لگے اپنے ذوق اور شوق سے. شیطان نے اس طرف لگا دیا. مختلف ذوق اور شوق پیدا کر دیتے ہیں انسان کے اندر. یہ صرف شراب کا نشہ نہیں ہوتا، ڈرگس کا نشہ نہیں ہوتا. یہ جو نشے اس سے بھی زیادہ ہے. یہ جو نشے ہیں اس سے بھی زیادہ بدتر نشے ہوتے ہیں. یہ سارے کون پیدا کرتا ہے؟ انما یہ شیطان. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ سب شیطان ہے. میں نے تمہیں زنجیر دی ہے، اس کی بڑی زبردست زنجیر دی ہے. تم آپ اس کو استعمال کرو تو شیطان قید ہو جائے تمہارا، اور تم نمازی بن جاؤ، تمہارا جذبہ پیدا ہو جائے. وہ دی اللہ پاک نے ہمیں، ہم کر سکتے ہیں. یہ مثال دی اللہ رمضان میں کی. اگر تم بھی ایک قید کر لو تو تم فری ہو جاؤ گے نمازوں کے لیے. تم برائی نہیں کر سکتے جیسے آج نہیں کر رہے. یہ مثال اللہ نے کیسی مثال قائم کی کہ 30 دن تک میں پریکٹس اسی لیے کراؤں گا آپ سے، بس باقی پھر خود تم نے کام کرنا ہے. مین چیز رمضان کی یہی ہے کہ شیطان کو ساتھ تم نے جھگڑا کرنا ہے اور اس کو قابو کرنا ہے. بات سمجھیں گے؟ یہ ہے رمضان بتانا. یہ کیسے قابو کرے اس کا راز بتایا تھا. اس کی تشریح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث ہے. حدیث کیا ہے کہ جب کوئی جیسے دشمن تمہارے پیچھے پڑا ہے اور تمہیں مارنے کی جا رہا ہے، آپ بھاگ رہے ہیں کہ اس دشمن سے کیسے بچے. اور آپ دیکھتے ہیں آگے بلڈنگ ہے بڑی مضبوط قسم کی، ایک دم آپ بھاگتے ہیں، دروازے میں گھس جاتے ہیں اور لاک کر لیتے ہیں. دشمن اندر نہیں آ سکتا. آپ کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے. اب دشمن باہر آ گیا، حفاظت میں آ گئے، آپ اس بلڈنگ کے اندر پہنچ گئے. تو اللہ کے نبی ہمیں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ ایسے ہی ہے. جب شیطان تمہارے پیچھے بھاگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے انتظام کے لیے بڑے مضبوط قلعہ بنایا ہے. اور وہ قلعہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. قرآن بھی سمجھا رہا ہے ساری باتیں ہمیں، حدیث سے بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نمازی بننا بہت آسان ہے، گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے، تہجد پڑھنا بہت آسان ہے. اتنا آسان سے رمضان میں تراویح پڑھنا آسان ہے. آپ دیکھیں جتنا رمضان میں تراویح پڑھنا آسان ہے، غصہ، لڑائی جھگڑا بہت آسان ہے، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ کوئی ڈیفیکلٹ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا. ایسے جیسے رمضان میں آپ ہیں، ہر وقت آپ رمضان والی کیفیت پہ رہ سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، وہ محفوظ قلعہ کون سا ہے؟ ذکر اللہ.